سربراہ شاہ کریم دستگیرہ اشرف حرمت روح نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی بابرکت دن اس وقت ہم لوگوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں۔ چار ایسے مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو چن لیا اور دنوں میں 4 دن کو چنا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے، یہ عزت والے مہینے۔ وہ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ذوالحجہ چل رہا ہے، اور ایک رجب کا مہینہ، اور 4 دن ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اس میں سے بھی آج جمعہ کا دن، اور ایک دن وہ ہے جو 2 دن بعد آنے والا ہے، بقرعید سے ٹھیک 1 دن پہلے، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس دن کا بڑا احترام کرنا ہے۔ بہت عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان عشیۃ عرفہ، جب عرفہ کی شام، عرفہ کا دن آتا ہے، لم يبق احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان الا غفر له۔ وہ دن جب گزرتا ہے تو اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما رہا اپنے بندوں کی۔ یوم عرفہ کی عظمت، یہ اتنا بڑا انعام یوم عرفہ ہم سب کو دے کر جاتا ہے، تو اس دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور یہ عزم و ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم آگے کی زندگی کو اسلامی زندگی بنا لیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا وصال ہو گیا ہوگا اس سال، اب انہیں یوم عرفہ نہیں ملنے والا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا، اس کے گناہوں کو بخش دیتا۔ اتنی بڑی چیز سن کے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ للمعرفۃ خاصۃ ام للناس عامہ، یہ انعام، یہ فضیلت، یہ کرم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان عرفہ پہ اس وقت موجود ہوں گے، یا سارے لوگوں کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل للناس عامہ، سارے لوگوں کے لیے۔ حاجی وہاں دعا کریں گے، وہاں ان کی مغفرت ہو رہی ہے، آپ نہیں پہنچ سکے ہیں، مگر یوم عرفہ آپ کو کہیں بھی ملا ہو، بارگاہ الہی میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن پرسوں ہے، ڈے آفٹر ٹوڈے آئی تھنک سنڈے، تو مغفرت چاہنے کا وہ دن ہے، بہت عظیم وہ دن ہے میرے دوستو۔ تو وہ 4 دنوں میں سے ایک دن تو وہ ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ویسے دنوں کی فضیلت میں یہ پورے 10 ڈیز جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں روایت آئی ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من 10 ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں اس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں سال بھر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو عبادت سال بھر پسند ہے۔
لیکن رسول فرماتے ہیں کہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ اس میں رب تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی عبادت کرے۔ آگے رسول فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہ بصیام سنہ، کہ اس 10 دن میں 10 ڈیز میں ہر دن کا روزہ یہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ اس میں 10واں دن ظاہر سی بات ہے منع ہے، اس میں عرفہ تک جتنے روزے ہیں ہر دن کا روزہ یہ سال بھر کے روزے کے برابر۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان راتوں میں سے ہر رات جاگنا لیلۃ القدر کی رات جاگنے کے برابر ہے، عبادت کرنے کے برابر۔ سوچئے وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن کریم میں خود آیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب ملتا، اس سے زیادہ ایک رات جاگنے کا۔ اور یہ 10 راتیں جو آ رہی ہیں اس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر اجر دینے والی ہے، اجر ملنے والی۔ تو ہمیں ریسپیکٹ کرنا ہے ان راتوں کا، ان دنوں کو، عبادت کرنی ہے۔ یوم عرفہ پہ خصوصی طور پہ ہم سبھی عزم و ارادہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دے اور آگے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دنوں میں جو 4 دن اللہ تعالیٰ نے چنے اس میں ایک دن عید اضحیٰ کا بھی دن ہے، کہ جس کے بارے میں روایت میں حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو جانور کا خون زمین پر گر نہیں پاتا ہے کہ اس شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنا پسند، کتنا محبوب یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ دوسرا دن عید اضحیٰ کے تعلق سے 4 دن جو چنے ہیں، یوم عرفہ اور عید الفطر کا دن ہے، وہ بھی مغفرت کا ہی دن ہے، کہ جس دن رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ اتنا روزے داروں سے خوش ہوا، وہی کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا تھا ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے، لیکن عید ہی کے دن سے شیطان ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے وہ۔ اسی لیے حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ خوشی کا دن، یا امیر المومنین یہ خوشی کا دن ہے، آپ اس دن رو رہے ہیں؟ کہا یہ عید کا بھی دن ہے، وعید کا بھی دن ہے۔ یہ اس کے لیے عید کا دن ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، اور اس کے لیے خوف خدا عذاب الہی سے ڈرنے کا دن ہے جس کے روزے رد کر دیے گئے ہوں۔ وَلَا أَدْرِي مِنَ الْمَقْبُولِينَ أَم مِنَ الْمَرْدُودِينَ، اور مجھے نہیں معلوم میرے روزے قبول ہوئے ہیں کہ قبول نہیں ہوئے، اس لیے رو رہا ہوں اس خوف سے میں۔ لیکن جن کے روزے قبول ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا، اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں تم بتاؤ اس شخص کی مزدوری، اس کا انعام کیا ہوگا جس نے اپنے ورک کو پورا کر لیا ہو، کمپلیٹ کر دیا ہو، جس نے اپنے کام کو، اس کا اجر کیا ہے۔ تو فرشتے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ان توفیہ اجرہ، بھرپور اجر تو عطا فرما دے، زیادہ سے زیادہ اجر تو نے اللہ فرما۔ تو کیا فرماتا رب تعالیٰ کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو 4 دنوں میں وہ عید الفطر کا بھی دن ہے، اور ایک دن یہ جمعہ کا دن ہے میرے دوستو، جو ہر ہفتے آتا ہے، ہم کو ہر ہفتے مل رہا ہے، جس کے تعلق سے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہے، مختلف احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن حکم ہے سارے بندوں کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو خدا کے ذکر کی طرف چل دیا جاؤ، بھاگو، دیر مت کرو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو، بیچنا خریدنا، دکان شاپ فیکٹری سب بند کرو۔ ذروا البیع، وہاں بیٹھنا تمہارے لیے نہیں بہتر ہوگا، کسٹمر کے ساتھ بزی رہنا نہیں بہتر ہوگا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میرے حکم پر تم چلے آؤ گے تو یہاں آنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہ مت سوچنا کہ وہ تو رزق وہاں موجود تھا، روزی دینے والا موجود تھا، کسٹمر آیا ہوا تھا، نہیں۔ اس سورت کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رب تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ذالکم، تم نہیں جانتے ہو، تم سمجھ رہے وہ بہتری ہے، خدا کے حکم کو چھوڑ کے تم جو دولت کماؤ گے وہ بلائیں لائیں گی،
وہ بیماریاں لائیں گی، وہ مصیبتیں لائیں گی. اور خدا کا حکم پہ عمل کر کے اگر تم نے تھوڑا کمایا تو اس میں کروڑوں کی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں میرے دوستو، کیونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، رزق میں برکت پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. صرف احساس کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، شعور کی بات ہے. یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کبھی کبھی. ایک طرف خدا کا حکم ہے اور ایک طرف شیطان موجود ہے. شیطان روکنا چاہتا ہے اور خدا کی رحمت، خدا بلا رہا ہے کہ آؤ چلے آؤ. کہاں؟ اپنے گھر میں بلا رہا ہے. کوئی بادشاہ جب اپنے گھر میں بلاتا ہے تو محروم لوٹائے گا تم کو؟ بلا کر تم خود پہنچ جاؤ تو عطا کر دیتا ہے، اور خود بلا رہا ہو فسعوا، جلدی آؤ. اب جو لوگ جلدی پہنچ گئے ہیں ان کے لیے برکت ہی برکت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے. وہی حدیث پھر یاد آتی ہے کہ جلدی آنے والوں کو ملا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من اغتسل ثم اتى الجمعہ فصلى ما قدر له. جمعہ کے دن جو نہا دھو کر آیا اور اس نے وہ جو مقدر نمازیں پڑھی ہے، سنت پڑھ لی آپ نے پہلے، ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته، اور پھر وہ شخص خاموش بیٹھا. دیکھیے نمازیوں کو جمعہ کے دن کتنا پہلے آنا چاہیے. کچھ لوگ بالکل ٹائم ملا کے 1:30 پہ جماعت کھڑی ہوگی تو وہ پہنچ جاتے ہیں. 1:25 پہ وضو کر رہے ہیں، جب خطبہ ہو رہا ہے تو وہ وضو کرتے ہیں، جب خطبہ ہو رہا ہے تب وہ راستے میں. انہیں نہیں معلوم کہ کتنی بڑی چیز وہ کھو رہے ہیں، کیونکہ آج اللہ نے فرمایا تھا فسعوا، جلدی آؤ. خدا کے حکم پر انہوں نے عمل نہیں کیا، لیٹ ہوئے. وہ جو بھی وجہ ہو، دنیا کی کوئی چیز خدا کے حکم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. کوئی حکومت خدا کی حکومت سے بڑھ کر نہیں. ہم کسی دوسری حکومت کو مانے خدا کی حکومت کو چھوڑ کے تو یہ ہماری نادانی میرے دوستو. اب خدا کے حکم سے جو چل دیا، کب آ گیا؟ کتنا پہلے آنا ہے تمہیں؟ اتنا پہلے آ جاؤ کہ تم خطبہ سے پہلے سنتیں پڑھ لو. ویسے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جو 15-20 منٹس کی اسپیچ ہوتی ہے، جو خطاب ہوتا ہے، اسلامی بیان ہوتا ہے، اسے سنیے آپ. آج جمعہ کا مقصد یہی تھا. آج جمعہ کا مقصد تھا کہ اسلام کے سندیش کو، اسلام کی تعلیمات کو تم سنو. اس لیے ہر دن 4 رکعت ظہر کی فرض ہے، آج 2 رکعت. آج 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، اور جبکہ یہ عید کا دن ہے، یہ سارے دنوں میں سب سے بڑا دن ہے. جب بڑا دن ہے تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے تھی، عبادت کم. 4 فرض 6 ڈیز، اور جمعہ کے دن 2 رکعت کی جگہ خطبے نے لی. اور خطبہ کیا ہے؟ میسج آف اسلام، اسلام کا پیغام. عربی میں آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے انتظام کیا جاتا ہے اردو میں اسپیچ دینے والے، انگلش میں دینے والے، مختلف ملکوں میں مختلف زبانوں میں ائمہ کرام تعلیم دیتے ہیں اسلام کی جمعہ کے دن، کیونکہ جمعہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم آؤ اسلام کے بارے میں کچھ سیکھو. اب جو آ گیا اس کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا کہ جو نہا دھو کر آیا، نماز پڑھ لیا، ثم انصت. آپ میسج آف اسلام، اسلام کے پیغام کی اہمیت دیکھیے، کتنی عزت اسے اسلام میں دی گئی. جس چیز کو اسلام کا پیغام کہا گیا اس کا احترام یہ ہے کہ وہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی تم چپ رہو. خطبہ جمعہ سمجھ میں نہیں آ رہا سوائے ان کو جن کو عربی آتی، لیکن آپ خاموش رہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ خدا کی باتیں ہیں، یہ رسول کی تعلیم. اس وقت کوئی نہ وضو کرتا نظر آئے، نہ کوئی چلتا پھرتا نظر آئے، نہ سلام کرتا ایک دوسرے کو نظر آئے، نہ گفتگو کرتا نظر آئے. جیسے نماز میں خاموش رہتا ویسے خاموش رہے جب تک یہ 2 خطبے کمپلیٹ نہ ہو جائے. جس نے یہ کر لیا اسے کیا ملا؟ میرے رسول فرماتے ہیں ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته. پھر وہ شخص نماز پڑھنے کے بعد چپ چاپ بیٹھا یہاں تک کہ امام نے اپنے خطبے کو کمپلیٹ کر دیا. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. تو اس ویک سے پچھلے ویک تک جتنے گناہ ہیں سب بخش دیتا اللہ. کتنا عظیم ثواب ہے. رب تعالیٰ فرما رہا کہ فسعوا، جلدی آ جاؤ. اس دن کی برکت تمہیں لینی ہے، اس دن کی خاص مغفرت سے سرفراز ہونا، اس دن کے فضل و کرم سے تمہیں مالا مال اگر ہونا ہے میرے دوستو، تو جمعہ کے دن جتنا جلدی آؤ گے اتنا زیادہ تم پہ کرم. تم جتنے پہلے پہنچ جاؤ گے اتنا زیادہ رب تعالیٰ خوش ہوگا. اس دن کی عظمت میں سے وہ بھی ایک دن ہے کہ ایک ایسی ساعت ہے. آپ کی کون سی ڈیمانڈ، کون سی دعا ہے، کون سی طلب ہے آپ کی؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ جائز مراد آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بتا دیا. تم
جو چاہیے تمہیں مل جائے گا. لیکن جمعہ کے 24 آورس میں ایک ایسی ساتھ آتی ہے, ایک ایسی گھڑی, ایک ایسا مومنٹ اور سیکنڈ یا منٹ کہہ لیجئے وہ آتا ہے کہ اس میں آپ جو خدا سے مانگیے وہ آپ کو ملے گا. اور یہ وہ دنیا کے عام انسان کی بات نہیں, اس رسول کہ جنہوں نے جب اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی لوگ انہیں کہتے تھے سچے ہیں, یہ صادق ہے, لقب ہی صادق تھا. وہ رسول فرماتے ہیں فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا اعطاہ ایاہ. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دنوں میں پورے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ وہ گھڑی اگر کسی بندے کو مل جائے تو اس میں وہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مقدس دنوں اور مہینوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ثم الحمد للہ. الحمد للہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام ولا نعبد ولا نستعین الا ایاہ وهو الذی فرض صلاة الجمعۃ لقوله تعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وصلاة وسلام على محمد سید الانام وعلى آلہ وأصحابہ الکرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدات النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرات المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. سربراہ شاہ کریم دستگیرہ اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے